بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا میرے ساتھ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ جو لوگ مجھ سے مولانا طارق جمیل سے معافی منگوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں پہلی بار پوری دنیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ کہ پچھلے سال اقتدار کے ایوانوں میں ایک بحث شروع کروائی گئی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کر دے۔ صحیح، بالکل۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، حامد میر خمسہ ہوش و حواس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ گزشتہ سال اقتدار کے ایوانوں میں ایک بحث شروع کروائی گئی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور اس نے کہا کہ اس حوالے سے کچھ بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی ہوئی اور کہا گیا کہ اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تو اس پر بحث کا آغاز تو کیا جائے۔ میرا اس پہ یہ موقف تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اور جب تک اسرائیل کی طرف سے دو ریاستی معاملوں کا حل نہیں نکلتا، تب تک پاکستان کو کسی کو کچھ کرنے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ایک شاہ ہے جو چاہتا ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دوستو، یہاں پہ یاد رکھیں کہ اسلامک نقطہ نظر سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ایسے ہے جیسے کہ دجال کی پیروی کر لینا، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیل ہی دجال کا پیروکار ہے۔ تو ان جیسے لوگوں کی ہمت دیکھیں کہ ہمارے وطن پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یا پھر یہ لوگ اسرائیلی ایلیمنیٹی ایجنڈے کے مہرے ہیں جو کہ پاکستانی عوام کا مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے پہلے ہی لوگوں کو تیار کر لیا جائے کہ جب یہ اصل حقیقت میں یہ کام ہو تو لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو۔ حامد میر نے مزید کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ نظریات ہیں، اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس سے نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وزیراعظم عمران خان سے ایک ملاقات کا اہتمام کیا گیا جس میں 25 لوگ شامل تھے۔ اس ملاقات میں اسرائیل کے حوالے سے بحث شروع کر دی گئی۔ ہمارے کچھ اینکرز نے کہا کہ وزیراعظم صاحب، اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان سب کے مشورے سنتے رہے۔ میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ موضوع ختم کیا جائے اور وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس موقع پر میں نے وزیراعظم عمران خان کو کہا کہ آپ کے سر پر جو قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ آپ سے بڑا لیڈر ہے، اور اس نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب پاکستان بن گیا تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، تو اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ ان کی خاموشی میں ہی جواب پوشیدہ تھا۔ اور حامد میر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پر پہلے ہی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، اگر وہ اس صورت میں ایسا کرتے تو ان کی مخالفت بڑھ جاتی۔ اس لیے میں نے وزیر اعظم عمران خان کو کہا کہ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی میری اس بات سے اتفاق کیا۔ اس بات کے بعد سے کچھ لوگوں کو میرے ساتھ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آخر عمران خان نے حامد میر کی بات سے اتفاق کیوں کیا۔ معزز ناظرین گرامی، حامد میر کی گفتگو سے یہ معلوم تو نہیں ہوا کہ کس نے کس کو کیا کہا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے ایوانوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر ایک حیران کن سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اینکر ہیں جو کہ اسرائیل کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جن کا نام حامد میر نے واضح طور پر نہیں لیا۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگ مستقبل میں وطن پاکستان کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہیں کہ جن کی رسائی ایوان بالا تک ہے۔ اب یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی، اور وہ چلا بھی گیا ہے تو یہ بھی تکلیف ہے۔ اب یہ تکلیف آپ نے دیکھا نا، ایئر وائی پہ کچھ بارش صاحبان جو ہیں وہ کہا گیا، یہ علماء نے مطالبہ کیا ہے کہ حامد میر معافی مانگے طارق جمیل سے۔ وہ علماء اتنے نامور تھے کہ کوئی بندہ کو نہیں جانتا۔ اچھا، اب اس میں سبور صاحب ایک اور معاملہ ہے، یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ کچھ جو ٹی وی اینکرز اور نام نہاد صحافی ہیں نا، ان کو ماضی قریب میں میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیا؟ وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پچھلے سال اقتدار کے ایوانوں میں ایک بحث شروع کروائی گئی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کر دے۔ صحیح، بالکل یاد ہے آپ؟ میں نے اس میں کالم بھی لکھے تھے۔ بالکل۔
اب اس میں کچھ بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی ہوئی, کچھ بیک گراؤنڈ میں کہا گیا جی کہ چلیں تسلیم نہ کریں لیکن اس پر ڈبیٹ کا آغاز تو کریں. میرا اس پہ موقف یہ تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اور جب تک اسرائیل کی طرف سے جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو پاکستان کو کسی کو خوش کرنے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں بننا چاہیے. سمجھ گئے نا, شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں بننا چاہیے. ایک شاہ ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر اس کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. یہ میرا مسئلہ تھا. میں نے اس پر کہا جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ فرمودات ہیں. 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد ہے اس میں بھی کہا گیا کہ پاکستان کبھی عربوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو یہ ہمارا جو اگر کوئی نظریہ پاکستان واقعی ہے تو یہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. پھر ایک ملاقات کا اہتمام ہوا وزیراعظم عمران خان سے. اب اس ملاقات میں کوئی 20-25 لوگ تھے. وہاں پر یہ بحث شروع کروا دی گئی. آپ تھے؟ ٹھیک ہے, وہاں پر یہ بحث شروع کروا دی گئی اور ہمارے کچھ کولیگز جو ہیں, اینکر جو ہیں, وہ صحافی کی بجائے بن گئے مشیر اور انہوں نے مشورے دینے شروع کر دیا جی وزیراعظم صاحب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لینا تو پاکستان کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. اب وزیراعظم صاحب جو ہے وہ ان کی باتیں سنتے جا رہے ہیں. ایک مشورہ آیا, دوسرا نے وہی مشورہ دے دیا, تیسرے نے بھی وہی مشورہ دے دیا. میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا لیفٹ سائڈ پہ وزیراعظم, اور میں نے دیکھا وزیراعظم کے سر کے اوپر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی اور میں بڑے غور سے دیکھ لوں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج کیا ہے. میں کیونکہ ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں, مجھے اندازہ ہو گیا کہ عمران خان جو ہے وہ اندر سے تیار نہیں ہے اس معاملے اور وہ ان سے ایگری نہیں کرتا اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بحث ختم ہو جائے. تو اب کیونکہ سارے مشیر بنے ہوئے ہیں, بحث ختم ہو, بحث شروع کس نے کروائی؟ بحث تو اینکروں نے شروع کروائی, عمران خان نے تو نہیں شروع کی. وہ صحافی جو صحافی نہیں مشیر بننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے بحث شروع کی نا, جو کہتے ہیں کہ میڈیا سچ بولتا ہے لیکن باہر آ کے انہوں نے کبھی نہیں بتایا آج تک کہ جی ہم نے مشورہ دیا تھا عمران خان کو اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو میں نے پھر وہاں پہ کہا کہ جناب وزیر اعظم یہ جو آپ کے سر کے اوپر تصویر لگی ہوئی نا یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے, یہ آپ سے بڑا لیڈر ہے, میرا لیڈر یہ آدمی ہے. تو اس نے جو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور کروائی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم کبھی عربوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور پھر جب پاکستان بن گیا تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں تسلیم کریں, تو قائد اعظم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ کوئی بہت زیادہ نفرت نہیں کرتا یہودیوں سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صہیونیت میں اور یہودیت میں فرق ہے. یہودی تو اہل کتاب ہے تو ورکنگ ریلیشن شپ میں کوئی فرق نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا موقف یہ تھا کہ اس صورتحال میں عمران خان جس پر ان کے سیاسی مخالفین یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں, آپ اس سے یہ کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو اگر اچھے طریقے سے وہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو نہیں ہو سکے گا. تو عمران خان صاحب کو جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے فوراً میرے سے ایگری کر لیا. اب وہ جن لوگ جو مشورہ دے رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو, انہوں نے اپنی سکی محسوس کی ہوگی یار ہمارے سے اس نے اتفاق نہیں کیا عمران خان, یہ ہم سے یا ہم امیر سے اتفاق کر رہے ہیں. اور وہ اس وقت اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے کسی نہ کسی طریقے سے. ویسے تو میرے سامنے مل کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ ہمارے سینئر ہیں, لیکن جب بھی ان کا موقع ملتا ہے وہ اپنا غصہ ضرور نکالتے ہیں کہ یار اس نے وہاں پہ عمران خان کے سامنے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. اچھا وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. اچھا میں نے کالم میں لکھا, میں نے کہا جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مشورہ دے رہے تھے میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن پاکستان کا معاملہ مختلف ہے. پاکستان دوسرے عرب ممالک کی طرح نہیں ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر ہے. تو اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو فلسطین پہ جو یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں وہ کمپرومائز ہوتی ہیں, اس کا نقصان کشمیر کے مسئلے کو پڑے گا. میرا یہ موقف ہے. لیکن وہ میرے جو اینکر بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں 2-3 ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ انہوں نے جب طارق زمین والا ایشو شروع ہوا محبت میں انہوں نے کہا پہلو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں.